اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں سمیرہ خان اپنے چینل لرن اینڈ ایکسپلور کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے چینل پہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، تو آج اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور آپ نے سنا، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تلاوت کیا، اور یہ 2 آیات جو ہے وہ دعا کے طور پر ہمیں ہر نماز میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ دعائیں سیکھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی دعا کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں گے۔ تھوڑی سی تو نہیں، یہ بہت زیادہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت، لیکن اس پہ چند آیات مبارکہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے ود ریفرنس، کیونکہ میری ایک سسٹر کہہ رہی تھیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہر آیت اور دعا اور احادیث نبی کو ریفرنس کے ساتھ کوٹ کرنا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ویڈیو پہ وقتاً فوقتاً جو میں چیزیں آپ کے سامنے احادیث نبوی پڑھوں گی اور آیات مبارکہ تلاوت کروں گی، وہ چلیں بھی پکچر کے طور پہ، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو تجوید ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہو سکے۔ مطلب آپ میری پڑھی ہوئی آیات کو سنیں تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھائیں، ان کو دوبارہ پڑھیں اور ان احادیث مبارکہ کو کوشش کریں کہ یاد کریں، اور جس طرح میں تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھوں گی اسی طرح اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے آپ خواتین کا بیسیکلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس چینل کو جو کھولنے کا جو مین مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جناب، دعا کی اہمیت اور فضیلت کے حساب سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنے لگی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہے کہ دعا عبادت ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب یہ اہمیت اور فضیلت کے حساب سے کس قدر خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العزت کے جو الفاظ ہیں ان کو جوڑا گیا ہے۔
اچھا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اب اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. تو ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کو پورا کرتے ہیں، اور بس خواتین عجلت میں ہوتی ہیں اور کچھ بچوں کے گھر کے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دعا کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن ہمیں دعا ضرور بضرور مانگنی چاہیے. کیوں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارا رب اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے خود کہتے ہیں کہ مجھے پکارو. کس طرح سے کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل اللہ الى السماء الدنیا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. اب آپ اس کا ترجمہ سنیں کہ کس قدر خوبصورت ترجمہ ہے اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو بیسیکلی اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے، کہ ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب کیا کہتے ہیں. ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. 2 دفعہ ایسا فرماتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اسے قبول کروں. کتنی خوبصورت بات ہمارا رب سے ہم سے فرما رہا ہے، اور ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم عجلت میں ہوتے ہیں. پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، یعنی جو ہم مانگیں اور وہ ہمیں عطا کر دے. کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں. مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں یہ دعا کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیزیں ادا ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اللہ رب العزت کے الفاظ ہوتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ روتے رہتے ہیں سارا ٹائم کہ بھئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تو قسمت ایسی ہے. اور اتنی ہم سم ٹائمز میں خود اتنی مایوس ہو جاتی ہوں کہ میں ایسا سوچتی ہوں کہ یار میری دعائیں شاید اوپر نہیں پہنچتی، یا اللہ تعالیٰ مجھے سنتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ بالکل مایوسی ہے، اور مایوسی ویسے ہی اسلام میں کفر ہے. اب اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. اب یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اگر ہم ان الفاظوں پہ غور کر لیں تو ہمیں اہمیت کا اور فضیلت کا جو کہ دعا کی ہے خود اندازہ ہو جائے گا. جیسے کہ مجھے سورہ بقرہ کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب اللہ رب العزت کہتے ہیں نا فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے سے کہہ دو میں اس کے بہت قریب ہوں، بہت بہت قریب ہوں. اور جب مجھے ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو میں اسے لبیک کہتا ہوں جواباً. اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور نیکسٹ ویڈیو کریں گے. اب ایک اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، یعنی آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا، اب جب میں مایوسی کی بات کر رہی تھی یہ اس کے اوپر ایک حدیث آ گئی ہے سامنے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل. قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی رہتی ہے
جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت میں جلدی نہ کرے. اب دیکھیں وہ بات آ گئی کہ ہم فوراً سے دعا مانگتے ہیں اور فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ تو پوری نہیں ہوئی. کیا ہوا کہ ہم نے قبولیت میں جلدی کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آٹومیٹیکلی بس اوپر پہنچ جائیں دعائیں، اور لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت کی کتنی حکمتیں ہیں، کتنی اس میں مصلحتیں ہیں. جو چیز ہم نے مانگی وہ ہمیں نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں رکھی گئی تھی، شر تھا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبولیت میں جلدی نہ کریں. عرض کیا گیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے، ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی، میں نے دعا مانگی تھی. ایسے 2 دفعہ یہ جملہ کہا گیا، میں نے دعا مانگی تھی، میں نے دعا مانگی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور پھر وہ اس وقت کیا ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل ایسا وقت ہم سب پہ آتا ہے. ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. بے شک ایسی چیزیں آتی ہیں زندگی میں جب ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی سے فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، عجلت میں اٹھ جاتے ہیں. لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہما خیرا فردہما خائبتین. اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے. حیا کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا کہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر، یعنی دونوں ہاتھوں میں خیر کا سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے. اب یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اگر ہم ان کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر تو خیر ہی خیر ہے، پھر تو شر والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو میرے حساب سے جو ہے وہ آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ دعا کی اہمیت اور فضیلت پہ 1-2 آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ رہ گئی ہیں جن کو میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کنٹینیو کروں گی، اور وہ اس پارٹ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی جب میں وہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب والی آیت آپ کے سامنے کروں گی. اس کی بریف تفسیر بھی کروں گی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو. یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جتنی احادیث مبارکہ اور یہ سب چیزیں جو میں نے کوٹ کی ہیں یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک بک ہے. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اور میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ کو بتانے سے میرا بھی فائدہ ہوگا. میں بھی جو ہے وہ چیزیں لرن کرتی ہوں، پہلے ان کو تیار کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میں اس کے اوپر آپ سے کیا باتیں کروں. تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. بالخصوص خواتین جو گھر پر ہوتی ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی تجوید و تلفظ کو بھی ٹھیک کریں. کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں. تجوید کے اوپر کچھ کلاسز چاہتے ہیں تو وہ بھی میں کر سکتی ہوں. الحمدللہ میری تجوید و تلفظ کے ساتھ میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا ہے. اور اس جو دعا کیجیے گی جو اگلی جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اس میں حافظ القرآن جو لوگ ہیں، جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے متعلق میں بات کروں گی کہ وہ پریشان رہتے ہیں، انہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے سمیرہ خان کو لرن اینڈ ایکسپلور سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.